الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ لے آئیں ساری ہی آیتیں ان کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے، پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلہ کی، ان کی حالت تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے قبلہ کے تابع ہو جائیں؟ اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی شروع کر دی بعد اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو یقیناً تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 145 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو چل رہی ہے ہماری تحویل قبلہ کے حوالہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا اور خواہش اور تمنا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے بعد۔ اب وہ والا جو عرصہ آپ کا گزرا 17 ماہ کا، اس کے بعد جب آپ خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے اور آپ کا قبلہ اسے بنا دیا گیا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان یہودیوں کے پاس قرآن کی آیتیں لے آئیں اور اس سے بڑھ کے بھی اگر تورات کی آیتیں بھی لے آئیں تو یہ آپ کے قبلہ کو تسلیم نہیں کریں گے، یعنی خانہ کعبہ کو یہ قبلہ تسلیم نہیں کریں گے، اور آج تک یہ تسلیم نہیں کرتے۔ آج تک جو ہے یہ اسی ہٹ درمی پر ہیں اور اسی ڈٹائی پر ہیں۔ فرمایا کہ ان کے اندر ایک ایسی نفرت ہے اسلام کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کہ انہوں نے اس کے لیے کئی حربے استعمال کی ہیں۔ اگر تاریخ کو پڑھا جائے اور اس کو دیکھا جائے تو ان میں سے ایک بہت بڑا بھی انہوں نے یہ کام بھی کیا کہ یہ لوگ اپنے اپنے حصے میں کچھ باتیں تقسیم کرتے تھے۔ یہ آگے قرآن پاک میں آگے یہ سورہ ہجر میں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں اس موضوع پہ بات آئے گی کہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ وہ راستے جہاں سے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف آتے تھے وہاں یہ لوگ بیٹھ جاتے، تو نعوذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائیاں کرتے تھے، نقل کفر کفر نباش استغفر اللہ۔ اور انہوں نے لوگ تقسیم کیے ہوئے تھے کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، نعوذ باللہ وہ یہ جھوٹا کلام ہے ان کا اور یہ جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ لوگوں سے کہ جی یہ اللہ کا کلام ہے۔ کوئی یہ کہتا کہ جناب وہ تو جادوگر ہے نعوذ باللہ، کوئی کچھ جملہ بولتا، کوئی کچھ بولتا، اور یہاں تک کہ یہ لوگ ہر آنے والے کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے، اور اس قدر نفرت تھی نعوذ باللہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے پیارے نبی کے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، کہ انہوں نے ہر قسم کا زہر اگلا ہے اسلام کے خلاف، اور آج تک وہ چل رہا ہے، اس لمحے تک وہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا اے محبوب اسی طرح بالکل ان کی نفرتیں اس قدر ہیں کہ اگر آپ انہیں تورات سے بھی نکال کر دے دیں گے تو یہ پھر بھی آپ کے قبلہ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے تحویل قبلہ ہوا ہے اور اب پھر کبھی ایسا ہو جائے
کہ آپ کو پھر خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف پھیر دیا جائے، فرمایا اب قیامت تک ایسا نہیں ہوگا، اب قیامت تک ساری کائنات میں اب قبلہ ایک ہی ہے، وہی اب رہے گا مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے، اور وہ قبلہ کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے۔ اب یہ قیامت تک کے لیے یہی جو سب سے پہلے دنیا میں جناب آدم علیہ السلام نے جسے سب سے پہلے تعمیر فرمایا تھا، اور اس کا نشان باقاعدہ جناب سیدنا جبریل علیہ السلام آ کر لگا گئے، اور یہ بیت معمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے بالکل اس کے متوازی یہ زمین پر انسانوں کا قبلہ ہے، اور یہ پوری روئے زمین کا مرکز اور سینٹر ہے۔ اگر ارشاد فرمائے گا کہ ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ یہ آپس میں بھی متفق نہیں ہیں، یہ اہل کتاب آپس میں بھی ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی قابل ذکر بات پہ نہیں، قرآن میں یہ ہے باقاعدہ موجود ہے، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی قابل ذکر بات پر نہیں ہے اور ان کا مذہب ٹھیک نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا مذہب ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دونوں صحیح کہتے ہیں، یہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں، نہ یہودی حق پر ہیں نہ عیسائی حق پر ہیں، حق پر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جو امت اجابت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی حق پر ہے، وہی حق پر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد فرمایا گیا، اب یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے اور جو ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے، بہت قابل توجہ ہے۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا اے قرآن پڑھنے والو، اے قرآن سننے والو، اے کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والو، یہ غور سے بات سنو کہ اگر تم نے یہودیوں کی خواہشات یا ان کی طرف تم راغب ہو کر تم نے ان کی پیروی کی، اے مسلمانوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والوں، اگر تم نے یہودیوں کی اتباع کی اور تم یہودیوں کے راستے پر چلے یا یہودیوں کی طرف تم راغب ہو گئے، تو یاد رکھنا انک اذا لمن الظالمین، تو تم کائنات میں سب سے بڑھ کر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آج مسلمان اپنی پہچان کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی جانب دوڑ رہا ہے۔ آج مسلمان اپنی اس غیرت ایمانی اور حمیت کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے مشن کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں آپ کو اپنے ملک میں، اپنے لوگوں میں، ہم میں مل جائیں۔ بہت سے ایسے نظریات رکھنے والے لوگ ہمارے درمیان پیدا ہو گئے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اسلام نے ان کے ساتھ تجارت کی اجازت دی ہے، اسلام نے ان کے ساتھ دوستیاں رکھنے کی اجازت نہیں دی، یہ یاد رکھیے۔ اور پھر تجارت بھی کنڈیشنلی ہے، اس صورت میں کہ اگر آپ سے ہی نفع لے کر وہ آپ کے خلاف اور آپ کے دین کے خلاف ہی استعمال کریں تو تب ان کے ساتھ تجارت کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اجازت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس صورت میں جب یہ ذمہ بن کر آپ کے ملک میں رہیں، آپ کو نقصان نہ پہنچائے، آپ کی دولت میں سے جو ارن کریں وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ہو تو فرمایا پھر تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارے افکار،
آج ہماری سوچیں اس طرف ڈائیورٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس مغربی یلغار میں جو ہمارے نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں ایک تیز طوفان کی طرح لے رہی ہے، اس میں ہمیں قرآن کے ان الفاظ کو ہر لمحہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ جب یہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ اسلام کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں رہے، وہ تو بانی اسلام کے کبھی خیر خواہ نہیں رہے۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ وہ ہر اس رستے پر بیٹھ جاتے تھے جس رستے سے لوگ آتے تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ انہیں متنفر کرتے، وہ انہیں ان کے دلوں میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف بغاوت پیدا کرتے اور ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے تھے اسلام اور بانی اسلام شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف۔ تو جب انہوں نے اس دور میں ہمیں معاف نہیں کیا تو کیا وہ آج کے دور میں ہمیں معاف کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، اور وہ جب تک ان کا بس چلے گا وہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے مسلمان کو ہر دور میں اپنے دین کا وفادار رہنا چاہیے، مسلمان کو ہر دور میں اپنے پرکھوں کی روایات کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی پیغام کو بار بار دہرایا، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا، آبا سے اپنے تمہیں کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو ثابت وہ سیارہ، تو گفتار وہ کردار۔ اور میں تمہاری محض باتیں وہ کردار کے مالک تھے اور تم سستی اور کاہلی میں پڑے ہو، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ سیاروں کی طرح ہر وقت اللہ کے دین کے لیے متحرک رہتے تھے۔ آج بہت ساری چیزیں ہیں۔ کل ایک صاحب ہمارے پروفیسر ہیں، وہ فزکس کے، تو ان سے یہ بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا جی ہم اس کلچر میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ ہم اس کلچر کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں نا اس پہ۔ اور امت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو، سنت کسے کہتے ہیں؟ آپ کا طریقہ، آپ کا وے آف لائف، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ، یہی سنت ہے۔ اس کو ہم اگر چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ میں نے انہیں ایک مثال دی، میں نے کہا جی شادیوں میں یا کسی اور جگہ پر یا اور کسی مقام پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا اگر یہ کوئی کھانا یا کوئی روٹی کا ٹکڑا یا کوئی چیز وہ گر جائے، ٹیبل پہ گر جائے، حالانکہ اوپر کپڑا ہوتا ہے، یا نیچے بھی گر جائے، تو میں نے کہا لوگ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہتے ہاں جی واقعہ نہیں اٹھاتے، کہ لوگ کہیں گے جناب یہ کیا ہے، یہ تو ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا، ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بتاؤ یہ کلچر کس کا ہے؟ یہ ویسٹ کا کلچر ہے۔ مسلمان کا کلچر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹکڑے کو، اس رزق کو اٹھاؤ، اسے صاف کرو اور صاف کر کے اسے کھا لو، اللہ تمہارے رزق میں برکت پیدا کرے گا۔ ایسا ہی ہے جی، ایک طریقہ ہے یہود و نصارہ کا اور ایک طریقہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بتائیے ہم کس طریقے پہ چل رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا۔ ہاں جی، الٹا تانا دیتے ہیں اٹھانے والے کو کہ یار اسے یہ تمیز ہی نہیں۔ اور اب حال یہ ہے کہ انسان دین پر اور سنت پر عمل کرتے ہوئے اس بات سے پریشان ہوتا ہے کہ لوگ مجھے الٹا کہیں گے، یہ تو جاہل و گنوار ہے۔ یہ ہے ہماری اصل بربادی، یہ اصل ہماری بربادی کی وجہ ہے۔ پھر جتنا کھانا شادیوں پہ کھایا جاتا ہے، کیا یہ سنت کا طریقہ ہے؟ آج ہماری وہاں ایک نشست ہے، تو میں وہاں شادی ہال بک کروانا تھا، تو وہاں میں گیا تو ایسے ہی بات چل پڑی سیریز کے حوالہ سے، تو
ہال کے مالک کہنے لگے کہ مفتی صاحب جب یہاں سے شادی کا کھانا ختم ہوتا ہے اور لوگ باہر جاتے ہیں نا، آپ ایک بار ہال میں آ کے دیکھ لیں، آپ 2-4 دن کم از کم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس قدر بے ادبی لوگ کر کے اٹھتے ہیں کھانے کی۔ لین لگے کہ میں جانوراں دی طرح۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ ہم نے سنت کے طریقے کو چھوڑا۔ کھانے میں سنت طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کھانے کا؟ سن لیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تمہیں شدید بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ۔ ٹھیک ہے جی، اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، اور فرمایا 3 حصے کر لو اپنے پیٹ کے، ایک پانی کے لیے، ایک کھانے کے لیے، اور ایک خالی چھوڑ دو۔ یہ ہے طریقہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ باتیں کوئی قصے کہانیاں یا داستانیں نہیں ہیں، یہ سنت ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ برتن میں جب تم کھانا ڈالو تو برتن کو خوب صاف کرو۔ ایسے ہی ہے، کیا اس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ آج کے درس میں ایک اہم پیغام جو ہم نے لے کے جانا ہے، آج آپ جتنے احباب بیٹھے، ہم اپنا اپنا حصہ شروع کریں۔ انشاءاللہ یہ پیغام آگے بڑھے گا۔ آج ہم یہ فیصلہ کر کے جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ کہ اگر اللہ کا رزق جو اس نے ہمیں دیا ہے، ہم گھر میں ہوں، ہم کہیں باہر ہوں، اگر وہ نیچے گر جائے اور وہ صاف جگہ ہے اس کو اٹھائیں، ہم صاف کریں، جھاڑ دیں اور اس کو کھا لیں۔ میں آپ کو یقین سے یہ بات بتا دیتا ہوں اور آپ سے وعدہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ آپ کے رزق میں برکت پیدا کر دے گا، یہ طے ہے۔ اور اس پہ ایک پورا لمبا واقعہ ہے، اب وہ وقت نہیں وغیرہ میں آپ کو وہ بھی پورا سناتا کہ ایک صحابی رسول کے رزق میں کیسے برکت بڑھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ جو کھانا نیچے گرتا تھا وہ فوراً اٹھا کے صاف کر کے کھاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا رب تجھ سے اتنا راضی ہے اور رزق تجھ سے اتنا راضی ہے کہ اب رب نے تیرے رزق میں اس وجہ سے بہت برکت پیدا کر دی۔ آج کے بعد ہم رزق کا احترام کریں۔ اور دوسری بات، ہم کھانا ویسے کھائیں گے جیسے ہمارے نبی نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا۔ یہ آپ کر لیں، آپ کو ایکسرسائز کی بھی ضرورت کوئی نہیں، آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ بتائیں جب آپ کھانا ایسے کھائیں گے کہ شدید بھوک نہ لگے، کھانا نہیں ہے اور ابھی بھوک باقی ہو، آپ کھانا چھوڑ دیں، آپ کو کسی ایکسرسائز کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ بالکل سلم سمارٹ رہیں گے، لیکن جب ہمارا انداز ہی اتنا ہو کہ یہاں تک آ جانا ہے اور پھر بس کرنی ہے، اور پلیٹ کو ہم نے ایسے بھرنا ہے کہ شاید زندگی کا یہ آخری کھانا ہے، اور پھر وہ کھائی بھی نہیں جانی، اسی طرح چھوڑ دینی ہے، ہم اس سے نکلیں اور ہم ویسے کھائیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا۔ اور تیسری بات، ہم اس بات کا آج اعادہ کریں کہ ہم نے یہود و نصارہ کے کلچر کو نہیں لینا، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کو اپنانا ہے۔ ہم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنت کو اور آپ کے وے آف لائف کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے گا، اور اللہ ہمیں ظالموں کی سب سے بچا لے گا۔ آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔